زرین کرام ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھودا تھا۔ بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اسی بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ ناظرین اکرام، میں اکرم بلوچ، آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہسٹرک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ ناظرین اکرام، غزوہ بدر بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو چار چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق و باطل کے درمیان فرق کو امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت امیدہ شکست فاش سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن میں 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر مال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے، ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم سے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی وجہ سے تیمارداری میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 ذہنیں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ پر، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان سرانہ تقریر فرمائی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے کیونکہ بیعت عقبہ میں ان کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دشمنان دین سے مدافعت اپنے گھروں میں کریں گے اور تلوار اس وقت اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ منورہ پر چڑھائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آخر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے رئیس تھے وہ اٹھے اور انہیں عرض کی، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو سمندر میں ڈالیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ ہم گھوڑوں کو برق الغماد جو کہ حبشہ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے تک بگا دیں تو ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے تابع ہیں، ہمیں سے کوئی ایک بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ آپ 8 یا 12 رمضان المبارک کو اپنے جانصاروں کے ساتھ شہر سے نکلے، چنانچہ مدینہ سے روانگی اور ظاہری عدم موجودگی کی حالت میں منافقین اور یہود کی طرف سے اطمینان نہ تھا، اس لیے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں خلیفہ مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ مدینہ کو واپس جائیں۔ مقام عالیہ پر حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف بڑھے۔ جدر سے مشرکین مکہ مکرمہ کی آمد کی خبر تھی۔ روحہ، منصرف، ذات، اجزال، ملات العسیر سے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ قریش مکہ مکرمہ چنانچہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ کر لیا، بخلاف اس کے کہ مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریتیلی زمین پر دھس جاتے تھے۔ رحمت الہی سے بارش برس گیا جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے۔ غسل کیا، وضو کیا، اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزے سے پانی بھر کر رکھ لیے۔ ریگزار مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ ہو گیا۔ اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کرے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس باندھے اور اسے تمہارے قدم جمائے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و سلام، نور و ظلمت، نیکی و بدی اور خیر و شر۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی 2 گروہی کی جو آپس میں لڑے، ایک جتھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفار کی
مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دوگنا سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت خضوع کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما۔ اے اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے کہ بے شک ان کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ مسلمانوں کو اللہ کریم نے فتح عظیم سے نوازا۔ مسلمانوں میں صرف 14 جانصاروں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے، لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ گئی اور رسائی قریش جو اپنی قوم میں بہادری میں مشہور اور قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ ان میں عتبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمامہ بن الاسود، عاص بن ہشام، امیمہ بن خلف، عتبہ بن الحجاج قریش کے سردار تھے۔ تقریباً 70 جنم وصل اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ ناظرین اکرام، اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 مجاہد شہید ہوئے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ لوگ جو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔